آج بہت لوگوں کو ایک بہانہ مل گیا، کسی کی بھی غیبت کرتے اور بہانہ کیا دیتے جانتے ہیں؟ ارے میں بھائی ان کے سامنے بولتا ہوں۔ ارے تو پھر پہلے سے جا کے ان کے سامنے بولنا تھا بھائی۔ آپ دوسروں کے سامنے بولتے اور کہتے ہیں میں ان کے سامنے بولتا ہوں، تو دوسروں کو بولنے سے آپ کی غیبت، آپ کی نیکیاں اسی کو چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا استقبال ہے مجلس رمضان کی 8ویں نشست میں، جس میں انشاءاللہ بہت اہم ہدایت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائے۔ وہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے بندہ اور اللہ کی بندی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزہ اچھا رہتے ہیں، اور کچھ خیرات صدقات بھی ماشاءاللہ سے نکالتے ہیں، اور تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، اور تہجد میں شاید ہو سکتا بھی کچھ حصہ لیتے ہیں۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ جیسا ہی ان کا دن میں روزے کی حالت میں رہو یا باہر روزے کے اختتام پہ رہو، معاملہ لوگوں کو چھیلتے رہتے ہیں۔ یہاں سے نماز سے، تراویح سے، قرآن کی تلاوت سے، خیرات صدقات سے نیکیاں جمع کرے، مگر یہ بندہ اپنے روزانہ ٹرانسفر آرڈر اپنے نیکیوں کا کرتے رہتا ہے، کچھ نیکی اس کی باقی نہیں رہتی۔ نماز پڑھتا مگر دوسروں کے لیے۔ کس کے لیے جانتے ہیں؟ یہ جس کے حق میں آپ اور ہم غیبت کرتے ہیں، یعنی ان کے بد پیچھے ان کی برائی اعلان کرتے ہیں۔ فون پہ آیا، ارے وہ لوگ کے بارے میں کچھ بےہودہ بات بول دیتے ہیں، ان کے بارے میں وہ چورا ہیں، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے طرف سے اس کی برائی کرتے ہوئے لوگ کے سامنے پھیلاتے رہتے ہیں۔ قیامت کے روز کیا ہوگا معلوم؟ قیامت کے روز تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے خیرات صدقات اس کے کھاتے میں چلے گئے، صرف آپ کی یہ زبان کی حرکت کی وجہ سے۔ فائدہ کیا ہوا؟ تھکے، محنت کرے آپ، مگر چیک ٹرانسفر ان کے اکاؤنٹ میں چلے گیا۔ آج اگر بینک آپ کا 1 روپیہ آپ کے اکاؤنٹ سے بغیر اجازت کے لیتا ہے تو آپ اس کو جھگڑا کر کے بینک چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ میرا اکاؤنٹ کھاتا بہت اہم ہے۔ کھاتے کی اہمیت ہے تو پھر یہ نیکیوں کی کھاتا ضائع برباد کیوں ہونے دیتے ہیں آپ؟ تھوڑا تو سوچئے۔ تو زبان سے جو بھی حرکت ہوتی، غیبت کسی کی برائی ہوتی، اس کے بد پیچھے، اس سے اچھا تو کم سے کم اسلام تو ایک طریقہ سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ دین نصیحت پہ قائم ہے۔ اگر آپ دین کو قائم کرنا چاہتے تو جاؤ، جس کی آپ غیبت کرنا چاہتے ہیں اس کو ہی اس کے بارے میں نصیحت کرو۔ آج بہت لوگوں کو ایک بہانہ مل گیا، کسی کی بھی غیبت کرتے اور بہانہ کیا دیتے جانتے ہیں؟ ارے میں بھائی ان کے سامنے بولتا ہوں۔ ارے تو پھر پہلے سے جا کے ان کے سامنے بولنا تھا بھائی۔ آپ دوسروں کے سامنے بولتے اور کہتے ہیں میں ان کے سامنے بولتا ہوں، تو دوسروں کو بولنے سے آپ کی غیبت، آپ کی نیکیاں اسی کو چلے جاتے ہیں۔ آپ جس سے حسد، بغض کرتے ہیں، دشمنی لیتے ہیں، قیامت کا روز آپ پریشان ہوں گے کہ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے خیرات اس نے کاٹ لیا۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اپنے ماں باپ کو تو بھی دینا تھا۔ کتنی بیوقوفی کرتے ہیں اور کتنی جہالت ہے کہ ہم محنت، تھکن اور عبادت، جستجو، پھر وہ پوری محنت، تھکن آرام سے دوسروں کو حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی زبان اپنے بھائی اور بہنوں کی بد پیچھے محفوظ رکھنا چاہیے۔ کچھ بات ہے تو ان سے ڈائریکٹ بتاؤ۔ نصیحت اس کو کہتے ہیں جو آپ کے اور اس کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، یا تو آپ کی غلط فہمی دور ہوئیں گی یا تو ان کی اصلاح کے لیے ان کو تنبیہ ملیں گا، مگر غیروں کے سامنے بولنا یہ مومن کا پیشہ نہیں ہے، اور نہ مسلم کے اخلاق اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ کسی کی برائی کو شائع کردہ کر کے پھیلاتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تتبع عورات الناس، جو لوگوں کے برائیاں اور خامیوں کے پیچھے تلاشی اور ان کی جستجو کرتے ہوئے ان کی برائیاں گھنتے ڈھونڈتے جمع کر کے کلک کر کے لوگوں کے سامنے پھیلانا چاہتا ہے، اور آج کل یہ موبائل کے ذریعے سے بہت ہو رہا ہے۔ آپ کا موبائل بھی ایمان والا بننا چاہیے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کا موبائل کفر کے اعمال اور گناہ کے اعمال کرتے جا رہا ہے اور آپ کے کھاتے میں نقصان کرتے جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور جو کوئی لوگوں کی برائیاں، عیبوں کو تلاش کرتے ہوئے کاؤنٹ کر کے ادھر ادھر پھیلاتے رہتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جس کی برائی کو اللہ تعالیٰ پیچھے لگ جائے اس کو دنیا والوں کے سامنے بدنام اور بے عزت کر دیتا ہے۔
مگر آپ تھوڑا اللہ سے ڈریے اور اپنے روزے عبادات جو معاملے ہیں اس کے نیکیاں اور حسنات اتنے آسانی سے مت ضائع کیجیے، کیونکہ مفلسی کا عالم ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں اتدرون من المفلس، صحابہ کرام کو آ کر پوچھے کیا جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام جواب دے دیے من لیس لہ درہم ولا متاع، جس کے پاس نہ کوئی روپیہ ہے نہ کوئی ویلیبل قیمتی چیز ہے جس کو بیچ کر کچھ مال ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے دنیا کا مفہوم ہے تمہارا، حقیقی مفلس کون ہے میں بتاتا ہوں۔ حقیقی مفلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من یأتی یوم القیامہ بصیام وصلاۃ وصدقۃ وبر، جو قیامت کے دن آتا ہے نمازیں، روزے، خیرات، صدقات، بہت کچھ بھلائیاں کر کے آتا ہے، ثم یأتی قد شتم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا، پھر اس کو گالی گلوچ کیا، اس کی غیبت برائی کیا، اس کا پیسہ چھینا، اس کو دھوکہ دیا، اس کا قتل کیا، تو لوگ حقدار ہوتے ہیں تو اس کی نیکیاں وہیں بانٹے جاتے ہیں جو حقوق والے ہیں، حتی اذا فنیت حسنات، یہاں تک کہ اس کے نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کا حساب جو باقی ہے ان کے گناہاں اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کو جہنم میں ڈالا جاتا، فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ اللہ محفوظ کرے مفلسی کے عالم سے۔ دنیا میں ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہے، بھاری ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے اور کسی کی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے گناہ خود کافی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے اور اللہ ہمارے گناہوں کی درگزر فرما اور غیبت سے بچا کر رکھے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔